بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفہ اذان عشاء سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب آپ کے سامنے جن عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے امت چینل کے پلیٹ فارم سے، ان کی علمی خدمات اور اپنا تعلق ان سے اس پر گفتگو فرما رہے تھے، سو میں انہی سے چاہوں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو جاری فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ آج کا جو پروگرام ہے اس سے آپ کو یقیناً جہاں اور بہت ساری معلومات میسر آئیں گی، وہاں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے پہلے وضاحت سے فرمایا، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تقسیم فرمائی اور دینی علوم کو لوگوں کے سینوں تک پہنچایا، اور کس حال میں اور کس انداز میں پہنچایا۔ دوسرا، ان پروگرامز کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کا تعارف ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگ کون ہیں جو حقیقت میں ہمارے اندر جو الحمدللہ آج اسلام کا یہ نور موجود ہے، اس کے پیچھے کن لوگوں کی محنت ہے اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کیں اور دین کے اس پیغام کو ہمارے سینوں تک منتقل کیا۔ یقیناً حضرت علامہ قاری صاحب کے بعد مناظر اسلام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً جو علمی ہستیاں ہیں اور ان کا جو تعلق ہے ان دونوں بزرگوں سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بطور خاص، وہ اس کا ایک تعارفی خاکہ پیش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوگا آپ کے علم میں، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح ان عظیم ہستیوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو عام کیا، اور یہ لوگ آج حوالہ کیوں ہیں کہ جب ان کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اچھا انہوں نے بات کی یا ان کی وساطت سے یہ بات پہنچی یا اس بات پر ان کی طرف سے کوئی قول یا کوئی بات موجود ہے، تو اس میں خود بخود پختگی اور رسوخ پیدا کیوں ہو جاتا ہے اور وہ حوالہ اتنا معتبر کیوں ہے۔ چلتے ہیں محترم حضرت علامہ قاری صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان کے اکثر و بیشتر علماء جو ہیں، علماء اہل سنت، وہ ان کے خوشہ چین ہیں، واسطہ بلا واسطہ یا بالواسطہ وہ ان کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل فیض یہ ہے۔ حدیث تو بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، مگر انہوں نے حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو حدیث والے رسول کی محبت لوگوں کے سینوں میں داخل کی، وہ بلا مثال چیز ہے۔ میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی، لیکن جنہوں نے زیارت کی ہے ان سے سنا ہے کہ حدیث پڑھاتے ہوئے وہ اکثر اشک بار رہتے تھے، ہر حدیث پر رو پڑتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہر حدیث کا مضمون تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں گریہ پیدا ہو جائے، جس میں نمناک ہو جائیں آپ، تو ہر حدیث پہ ہی آپ رو پڑتے ہیں، ہر حدیث پہ ہی آپ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو فرماتے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کیا پیارا وقت ہوگا جب سرکار کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے، بس سرکار کا خیال آتا ہے تو وہی مجھے رلا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح رو رو کر حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، اور ہر حدیث سے وہ سرکار کی محبت کا پہلو پیدا کرتے تھے۔ یعنی اور پھر انہی کا فیض تھا کہ ہم حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث شریف پڑھ رہے تھے، تو ایک حدیث پاک آئی، انہوں نے عبارت پڑھ دی، ترجمہ نہیں کیا، وہ میری غیرت نہیں گوارا کرتے، میری زبان پہ الفاظ نہیں آتے کہ واللہ لو سرقت فاطمۃ لقطعت یدہا، کہا کہ بس حدیث پڑھ لی ہے نا، ٹھیک ہے آگے چلو، کہا کہ اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، کہ میرا ادب نہیں اجازت دیتا، میری محبت نہیں اجازت دیتی کہ میں اس پر کوئی بحث کروں اور اس کی کوئی میں شرح کروں، بس یہ سرکار نے فرمایا ہے تو حضور نے فرمایا ہے تو جو حضور نے فرمایا اسی پر ہی رکھو بس۔ یہ ان کا احترام تھا، یہ ان کا ادب تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے ان کو حدیث پاک پڑھاتے ہوئے، اور وہ سن 77 کا دور تھا، سن 1977 کا، اس وقت تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی،
اور ہم فیصل آباد جامعہ رضویہ میں رہائش پذیر بھی تھے اور حدیث شریف پڑھتے تھے قبلہ محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی سے بڑا پرفتن اور بڑا ہی کٹھن دور تھا. ہماری رہائش گاہ آنسو گیس سے بھر جاتی تھی کیونکہ جلوس یہاں سے شروع ہوتے تھے جامعہ رضویہ سے. تحریک نظام مصطفیٰ کا یہی مرکز تھا پورے فیصل آباد اور آس پاس کا, یہیں سے شروع ہوتے تھے جلوس, اور جلوس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس آنسو گیس ڈالتی تھی, اتنا پھینکتی تھی کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف اور اس کے قریب جو بنے ہوئے ہاسٹلز تھے جس میں ہم رہتے تھے, یہ سارا آنسو گیس سے بھر جاتا تھا. اور کئی دفعہ پولیس دارالحدیث میں داخل ہو گئی. حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور پولیس در آئی اور داخل ہو گئی. مگر کبھی آپ کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی کہ یہ پولیس آ گئی ہے, یہ کوئی بے ادبی کرے گی. آپ اپنی اسی روٹین کے ساتھ, اسی لگن کے ساتھ آپ حدیث پاک پڑھاتے رہتے تھے. وہ کافی دیر کھڑے. ایک دفعہ بڑا انسپیکٹر تھا اور اس کے ساتھ کافی ساری پولیس تھی, ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے, تو وہ داخل ہوئے. آپ نے ان کی طرف ایک ایسے دیکھا ہے, پھر حدیث شریف پڑھانی شروع کر دی. تو وہ جاتے ہوئے کہہ گیا کہ آپ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اس لیے ہم جو ہے نا کوئی کارروائی نہیں کرتے. لیکن ان کے ارادے بڑے خطرناک نظر آتے تھے. تو حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا عظمت قربان بیان کی جائے. اور پھر میرے ساتھ ان کی شفقت, میں سمجھتا ہوں شاید میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ان کا بہت پیار تھا, لیکن ان کا ہر شاگرد ہی یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ ان کا سب سے زیادہ پیار ہے. مجھے انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ ناشتہ تو نے میرے گھر سے کرنا ہے, صبح ناشتہ یہاں آ کر کرنا ہے. تو ان کے دارالحدیث کے ساتھ ہی رہائش گاہ تھی, تو مجھے جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا میں اس پر پہنچ جاتا تھا. میرے لیے سعادت تھی کہ مجھے وہ صبح کا ناشتہ عنایت فرمائیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی بچہ نہ ہوتا تو حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود ناشتہ اٹھایا ہوتا, ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں ناشتے والی پلیٹ, وہ اٹھا کر لاتے. تو میں شرمندہ ہو جاتا کہ میں کیا ایک ذرہ ناچیز ہوں, اور آپ جو کہ شیوخ الحدیث کے استاد ہیں, استاد الاساتذہ ہیں, جن کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آج شیخ الحدیث ہیں, آگے حدیث پڑھا رہے ہیں, بلکہ استاد الاساتذہ بن گئے ہیں. تو وہ اس طرح ایک چھوٹے سے آدمی کے لیے اس طرح جو ہے وہ محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے. مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جتنا ان کا علم بڑا تھا اتنا ہی ان کا اخلاق اس سے بھی بڑا تھا, عمل کے لحاظ سے وہ اس سے بھی بڑے تھے. یعنی علم حاصل کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اس علم سے دل کے اندر تقوی پیدا ہونا, عجز پیدا ہونا, ورع پیدا ہونا, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا, بڑا ہو کر بڑا نہ سمجھنا. جی, اتنا بڑا ہو کر پھر وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, اور ہم جیسے ذرے ناچیز ذروں کے ساتھ اتنی شفقت کرے, اتنی محبت کرے. تو یہی ان کا اصل کمال ہے, یہی ان کا بہت اصل سٹیٹس ہے. جزاکم اللہ. حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب اپنے استاد محترم کے حوالہ سے بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے, اور ان پیاری اور محبت بھری یادوں کو تازہ کر رہے تھے جو دوران تدریس محبتوں, شفقتوں اور مودسوں سے لبریز وہ نسبتیں جو انہیں حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نصیب ہوئیں, اور ان کا انہوں نے تذکرہ کیا اور بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی. یقیناً تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہم ان کی طرف آئیں گے اور وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ اور ان کے علاوہ جیسے حضرت علامہ قاری صاحب تو ہمیں پتہ ہے امت چینل پر آپ کی بہت ساری خدمات ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں اور تفسیر کا کام کر رہے ہیں, حدیث پاک کی شرح بھی لکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ پاک ان سے دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے الحمدللہ. اور ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے علماء کرام میں ایسی شخصیات تشریف فرما ہیں جو یقیناً یہ کام کر رہی ہیں, مگر صاف ظاہر ہے جتنا یہ کام کر رہے ہیں اور جتنا یہ کام کرتے رہیں گے اس کا فیضان صاف ظاہر ہے براہ راست ان کے استاد محترم کا اس میں شامل ہے, اور ان کی فیضان نظر سے یہ سلسلہ ان کا جاری و ساری ہے.
تو میں ایک مرتبہ محترم ناظرین کو لے کے چلوں گا محترم المقام حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں، اور جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہمیں بتائیں گے پر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ نور کے مینار اور وہ عظیم علمی شاہکار اور ہستیاں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ خود مسند حدیث پر بیٹھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کا نور لوگوں کے سینوں تک پہنچایا، بلکہ ایسے لوگ پیدا کیے اور ایسے ماحول مہیا کیے اور ایسی کیفیات معاشرے میں پیدا کیں کہ جس سے خطہ پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کا خطہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں اور کرنوں سے مہک اٹھا، اور دنیا آج تک اس کے نور کی خیرات حاصل کر رہی ہے۔ محترم حضرت جگر گوشہ حافظ الحدیث جہاں یہ بات آپ نے سنا ہوگا، الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو کتابوں کے تسلسل پر حوالہ جات اور ریفرنسز اور اس کے اندر ایک درک اور استحضار کی کیفیت عطا فرمائی ہے۔ وہاں چونکہ میری آپ سے آف ایئر بھی گفتگو رہتی ہے تو وہاں آپ کو الحمدللہ یہ بھی بڑا آپ کا شغل ہے کہ علماء اور مشائخ اور وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین پر کام کیا ہے ان کا نسبتیں اور سلسلہ، اس پر بھی آپ کا یہ خاصا شغف بھی ہے اور آپ خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت اپنی وہ تمام محبت بھری یاداشتیں جن یاداشتوں کا تعلق ہمارے ساتھ اس اعتبار سے ہے کہ وہ تمام محبوب ہستیاں اور بزرگ ہستیاں اور دین کے مینار ہستیاں اور وہ ہستیاں کہ جو چشمہ ثابت ہوئیں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا ایک سلسلہ بیان فرمائیں، اور ان کی بامی جو آپس میں تعلقات تھے، فیض رسانی کا سلسلہ تھا، اکتساب فیض کا سلسلہ تھا، اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ محترم علامہ صابری صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا علامہ محمد سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت محدث کبیر مفسر قرآن علامہ مولانا غلام رسول صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ گلستان رضویت کے گل سرسبز تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں اور نہ میں کوئی اس کو مبالغہ سمجھتا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو عظیم ہستیوں کی تشریحات اور تعبیرات کے ساتھ صدیوں سے اہل سنت و جماعت امت کا جمہور ہیں، سواد اعظم ہیں اہل سنہ والجماعہ، ان کے متبعین کی جماعت کا نام ہے یہ۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران اس قافلہ اہل جنت کی جو قیادت ہے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے امام اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے شاگردوں کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، تعبیرات، تشریحات دین ہے تو قرآن و سنت کا پیغام، لیکن اس کی جو تعبیر، جو تشریح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، آپ کا فیضان جس کثرت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس انتہائی لگن کے ساتھ ان 2 ہستیوں نے آج جن کا خاص طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو عام کیا ہے، شاید ہی اتنا اور آپ کے خلفاء میں سے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1856 سے لے کر 1921 تک آپ کا وہ دور ہے جو آپ اس دنیا میں جلوہ فرما رہے ہیں۔ اس دوران جن لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے، آپ کے خلفائے کرام ہیں یا آپ کے شاگرد ہیں، وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ آپ سے متاثر ہونے والے علماء میں وہ لوگ بھی ہیں جو عمر میں آپ سے بڑے تھے، سبحان اللہ، عمر میں بھی آپ سے بڑے تھے، جی جی جی، تدریس کا دورانیہ ان کا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استفادہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، کیونکہ آپ کو جو جذبہ صادق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا یہ اس کا اثر تھا۔ مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسد الاسد فرمایا کرتے تھے خود حضور اعلیٰ حضرت، جن کو وہ حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور شاہ اسحاق دہلوی کے یہ شاگرد ہیں۔ اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا لیتے ہیں بریلی شریف جا کر، آپ سے عمر میں
اور تجربے میں وہ کم عالم دین ہے، تو آپ ان سے کیا جا کے لیتے ہیں؟ آپ ایک خادمانہ حیثیت سے وہاں حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان اکابر سے آپ نے لیا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ بات تم درست کرتے ہو کہ میں شاگرد شاہ اسحاق دہلوی کا ہوں اور مرید حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ہوں، مگر عشق رسول کی جو چاشنی اور ابطال باطل کا جو جذبہ مجھے بریلی شریف سے نصیب ہوا ہے، نہ وہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بیعت سے مجھے حاصل ہوا ہے، نہ شاہ اسحاق دہلوی کے درس سے حاصل ہوا ہے۔ تو بریلی شریف کا یہ ایک خاص امتیاز ہے۔ پڑھائی تو ہر مدرسے میں ہوتی ہے، اگر پڑھائی صرف کا، نحو کا ذکر کیا جائے، منطق کا، معانی کا، اصول کا، بیان کا، بدیع کا، مناظرہ کا، حیات کا، اقلیدس کا، اگر آپ تذکرہ کرتے ہیں یہ فنون ہے، تو علماء اس کو گناتے ہیں، گنواتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ مگر جو امتیاز اس سلسلۃ الذہب، میں اس کو سونے، خالص سونے کی زنجیر کہوں گا، خدائی قسم اس کو میں 24 کیرٹ یا 22 کیرٹ نہیں کہتا، یہ خالص سونا ہے، خالص، یہ نسبت پاک عشق محمدی کی ہے۔ اور ان لوگوں نے زندگی بھر، میں جن کی بات کر رہا ہوں، میں اس بات پر یقین کامل رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنا مقصد دنیا کو نہیں بنایا، دنیا کے مال، جاہ، اقتدار، کسی چیز کو مطمع نظر نہیں رکھا، محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی ناموری نہیں اختیار کی۔ حضرت علامہ محدث کبیر جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میں نے بارہا آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوں۔ اچھا، میرے بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق تھا۔ اس پر ہم آئیں گے دوبارہ، اجازت دیں تو ہمارے پہلے کالر ہیں بریڈ فورڈ سے، محترم قاری خالد محمود شیرازی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صابری صاحب، آپ کو اور حضور جگر گوشہ حافظ الحدیث پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں، اور میں نام سے واقف نہیں ہوں، اور مولانا قاری طیب صاحب نقشبندی، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، میں نے سنا ہے، ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تھا تو آپ جن مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، واقعی یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے چشمہ فیض سے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے دادا استاد ہیں، کیونکہ ہمارے استاد محترم استاد العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب محتمم اعلیٰ جامع رضویہ ضیاء العلوم، وہ بھی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جنہوں نے زانو تلمذ کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم جب اپنے استاد محترم سے قبلہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کرتے تھے تو ایک ہمارے استاد محترم بڑے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ حدیث شریف ہم نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جسم اقدس کے ساتھ چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، یوں نہ کہو بلکہ یہ کہا کرو کہ چٹائی کے نشانوں نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر ہے۔ الحمدللہ اسی چشمہ فیض سے اس برطانیہ کی سرزمین پر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے تقریباً 50 سے زائد علماء کرام جن کا تعلق الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور قبلہ صابری صاحب آپ کو اور امہ چینل کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے کہ ان نیک اور پاک لوگوں کا ذکر کر کے ہمیں بھی سکون میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ ماشاءاللہ ہمارے بڑے مجاہد ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کی کال ہمیشہ بڑی پیاری ہوتی ہے، اور بڑے اللہ پاک نے آپ کو بولنے کا انداز بھی بہت پیارا دیا ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے جتنے لوگ بھی اس سلسلہ میں منسلک ہیں، اور یقیناً جیسے محترم قاری صاحب نے فرمایا، ہمارے بہت سارے علماء، حفاظ اور قراء ان نفوس قدسیہ کے ساتھ منسوب ہیں اور مقتصب ہیں ان سے، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ بھی پیش کریں، کلمات کی شکل میں بھی، اور اپنی حاضری بھی پیش کریں، اور ان دو عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو شخصیات مہمان آج تشریف فرما ہیں، آپ نے سنا جیسے حضرت جگر گوشہ حافظ الحدیث تشریف فرما ہے اور ان کی گفتگو جاری ہے۔
آپ کی کالز بھی آتی رہیں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ جی محترم صابری صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام ہے اور جو ان کا کام ہے، اس کا اگر مختصر لفظوں میں اس کی پہچان کرائی جائے تو وہ محبت رسول، عشق رسول، اور صرف یہ نہیں کہ محبت رسول میں سرکار کے فضائل، محامد، محاسن کا بیان کرنا، بلکہ جو آپ کے ساتھ معاند ہو، دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اس کے رد میں بھی ان کو ید طولہ تھا۔ اور یہی بریلوی تحریک کا خاص ہے کہ صرف احقاق حق ہی نہیں کرتے، ابطال باطل بھی کرتے ہیں۔ سبحان جب تک دیکھیے نا، بعض لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم تو صرف جناب پوزیٹیو بات کرتے ہیں، ہم کسی کا جواب، آپ کا کلمہ ہی لے لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہاں سے شروع ہوتا ہے یا نہ سے شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح بات۔ یعنی اقرار ہی صرف ایمان نہیں ہوتا، جی۔ انکار بھی ایمان ہوتا ہے۔ نفی پہلے، جی نفی پہلے ہوتی ہے جی جی کہ انکار جب تک کفر کا نہیں ہوتا تب تک اقرار کا کوئی وزن ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے کسی زمانے میں آخر نے یہ شعر کہا تھا، اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں جی۔ مگر کبھی کوئی شعر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اقرار بلالی ہو یا انکار حسینی ہو، واہ واہ سبحان اللہ، اقرار بلالی ہو یا یا انکار حسینی ہو، اقرار بھی لافانی، انکار بھی لافانی۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں اقرار ہو تو حضرت بلال جیسا سبحان کہ اللہ، مار پڑے لیکن پھر بھی احد کی آواز آئے، اور انکار ہو فاسق کی بیعت سے تو حسین جیسا کہ سر قلم ہو جائے لیکن انکار پہ قائم ہے۔ تو انکار بھی بڑا وزن رکھتا ہے اور اقرار بھی بڑا وزن رکھتا ہے، لیکن کمیٹڈ ہو بندہ، جو بھی بات کر رہا ہے اس کی کمٹمنٹ یہ ہو کہ صرف گزارے کے لیے نام نہ لیتا ہو۔ امام احمد رضا بریلوی اور ان کی تحریک کو آج ساری دنیا میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا یہی جذبہ ہے کہ وہ کمیٹڈ تھے اس بات پر، اور یہ بات جانتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہستیاں ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، بحر ذخار ہیں علوم کے، معارف کا یہ سمندر ہیں، مگر خدا کی قسم میں ان کو درویش رضا کہوں گا۔ کیوں کہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ وہ درویش تھے جو علم کا سمندر تھے۔ اب اندازہ کیجئے حضرت محدث کبیر کی شخصیت کا، اگر ہم ان کو دیکھتے تھے تو وہ سفید کپڑے پہنے رکھتے تھے، دھوتی باندھے ہوئے، سفید کرتا پہنے ہوئے، اس قدر سادگی اور اس قدر حسن، اللہ جانتا ہے، ایک متانت، ایک وقار ان کی شخصیت میں، اور دستار مبارک باندھے ہوئے، دھوتی باندھے ہوئے، سفید کرتے میں ملبوس ہیں، اور سادہ سی چرمی جوتی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس شخصیت کا وقار تھا۔ کیوں کہ وہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے رسول کے وہ وارث تھے، اللہ کے دین کے وہ محافظ تھے، جن کی زندگی وقف تھی۔ اور پھر ان کی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں بارہا انہیں دیکھا، لیکن میں نے یہ دیکھا وہ کشتہ عشق رسول تھے۔ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا خدمت دین تھی۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا کیریئر ہو، کوئی میرا نام بنے، اور میں جناب جو کچھ میں نے کام کیا ہے اس کام کو میں اس کی وصولی کی کوشش کروں، لیکن خدا کی قسم وہ استقامت کا پہاڑ تھے کہ جن کے اندر ہم نے نہ دنیا کی غرض دیکھی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دینی کاموں میں بھی سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو مار کے کام کرنے والا ہے نا، وہ مدرس کا کام ہے، کہ جس کے اندر دیکھیے مقرر ہو اسی وقت اس کا نام ہوتا ہے، وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے، ہر وقت وہ اشتہار چھپتے رہتے ہیں اس کے۔ جن کے سینکڑوں شاگرد ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اسٹیج پر چھائے ہوئے ہیں، اس آدمی کے اندر کیا یہ خواہش نہیں جاتی ہوگی کہ یہ مجھ سے 4 حرف پڑھتے ہیں تو ان کے تو نام اشتہارات میں چھپتے ہیں، اور ایک رات میں ان سے چند الفاظ پڑھا ہوا بندہ ایک رات میں جتنی خدمت اس کی ہو جاتی ہے، بطور مدرس تو ان کی پورا مہینہ وہ خدمت نہیں ہوتی۔ لیکن اندازہ فرمائیے، کوئی چیز، نہ دنیا کی رغبت، نہ نام و نمود، نہ پیسے کی طلب، کوئی چیز بھی انہیں استقامت سے الگ نہیں کر سکی، جدا نہیں کر سکی۔ پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں۔ آج آدمی سوچتا ہے یہ میری عمر اگر گزر گئی، کل کو کوئی چیز مل بھی گئی تو مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جس شخصیت نے کامل 60-70 سال تک مڑ کے دیکھا ہی نہیں، یعنی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ بچے میرے کس حال میں ہیں، میرا کوئی کیریئر ہے، میرے پاس دنیا ہے، میرے پاس مکانات ہیں، میرے پاس کوئی بڑی میں نے بال و دولت جمع کی ہے،
تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آقا سے منسلک ہو جائیں اور سرکار کے لطف و کرم اور مہربانیوں کا مزہ جنہوں نے چکھا ہو، ان کو دنیا کی کسی چیز میں رغبت نہیں رہتی۔ اور میں اس بات کی گواہی پیش کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ یہ ہستیاں وہ تھی جو سراپا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ان کا کوئی اور غرض نہیں تھی، کوئی منشا نہیں تھا۔ اور ویسے بھی یہ بات کسی نے بڑی خوب کہی ہے، شاعر نے، وہ کہتا ہے ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا، ہنر جو طالب زر ہو ہنر نہیں رہتا، محل سرا میں کوئی کوزہ گر نہیں رہتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، نہ وہ طالب زر تھے، نہ طالب جاہ تھے، نہ انہوں نے کبھی یہی سوچا۔ ان کے شاگرد تقریریں کر رہے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ان کو داد دے رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود حوصلے دیکھو، یعنی الفاظ تک کی غلطی کر رہے ہیں لیکن ان کا خرد پروری کا یہ عالم کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت ہی جونیئر طالب علموں کو تھاپڑے دے رہے ہیں، اور فرمایا تو نے تو کمال کر دی، یعنی ہمتیں بڑھا رہے ہیں، ہمتیں بڑھا کے اگلے اگر پڑھانے بیٹھے ہیں ان کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہا ہے اس کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں، کوئی مناظرہ کر چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے اگر کوئی لے آتا ہے حضرت ان کو کہتے ہیں ارے تو نے تو کمال کر دی ہے، تو نے دین کی اتنی خدمت کی، ہمتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو غرض کیا تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے دین کا پیغام عام ہوتا چلا جائے۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت شکریہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے۔ ہمارے ساتھ صوفی محمد عارف صاحب ہیں غالباً پیرس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صابری صاحب، میں صوفی محمد عارف گولڈوی عرض کر رہا ہوں پیرس سے۔ جی جناب۔ تمام بزرگوں کو سلام، اور قبلہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ خدمت میں نہایت ہی مدبانہ جو ہے وہ سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی شان میں ایک شعر ہے سائم چشتی کا، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ جی۔ گل گل وچ گل رضا دیے، بات بات وچ بات رضا دیے، جتھے بریلی شریف وچوں آئی اوئی برات رضا دیے، دیو بند دا بوا جس بند کیتا، واحد ذات و ذات رضا دیے، لیل پور دے شیخ الحدیث سائیں، ونڈی خوب خیرات رضا دیے۔ مہربانی کا صحیح صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آپ تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ نے بڑی ہی پیاری گفتگو سماعت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے فیضان کے امین وہ لوگ کس طرح بنے اور کس طرح انہوں نے علم کی خیرات کو۔ حضرت آپ مزید کچھ اس پہ فرمانا چاہیں گے؟ جی ٹھیک ہے، اگر آپ مولانا فرماتے ہیں تو۔ اچھا جی، تو محترم ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں اب چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے چلوں محترم حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب کے پاس، اور یقیناً آپ صاحبزادہ صاحب کا بھی الفاظ اور ان کی گفتگو سننے کے منتظر ہوں گے۔ چند جملے حضرت آپ نے چونکہ مجھے پہلے منع فرمایا تھا بھی میں زیادہ تر گفتگو سنوں گا، چونکہ میں ایک حوالہ سے میزبان بھی ہوں، تو اس لیے میں علماء کرام سے سماعت فرماؤں گا، تو آپ چند جملے۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو منع اس لیے نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ حضرات جو ہے یہ چونکہ قبلہ قاری طیب صاحب ہے، یہ ان کے والد صاحب جو حضرات جو ہے قبلہ والد صاحب کے پاس، تو اس سے میں نے کہ میں بیٹا ہوں، میری بات لوگ یہ نہ سمجھے۔ اب الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضور محدث کبیر کے متعلق لوگوں کے قاری طیب صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ قبلہ ابائی رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث پڑھا رہے تھے، تو وہ پولیس والے آ گئے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ علی پور شریف کے گدی نشین تھے سید عابد شاہ صاحب، جی جی، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اتفاق تھا کہ میں دورہ حدیث میں تھا،
تو ملک امیر خان گورنر تھا مغربی پاکستان کا، اور صابری صاحب وہ جو گورنر تھا وہ آپ کو پتا مغربی بڑا داڑا گورنر، بڑا سختین گورنر تھا. تو وہ آئے وہاں فیصل آباد میں، ان دنوں میں یہ لال پور تھا. تو وہ فیصل آباد جب آئے تو قبلہ حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ دورہ حدیث پڑھا رہے تھے. اس نے کہا کہ چلے میں بھی، بڑا نیک آدمی تھا. تو جب وہ گیا اس نے کہا، اس کے ساتھ وہ ڈی سی اس دنوں میں ڈپٹی کمشنر ہوا کرتا، بڑی سخت بلا ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا یہ کیسا مولوی آیا، مولانا حضرات ہیں کہ گورنر آیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آپ اس وقت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اس نے کہا ابھی فارغ ہو جائیں گے، ابھی فارغ ہو جائیں گے، ابھی فارغ ہو جائیں گے. یہاں تک کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا، بیٹھ کے سنتا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا اور جاتے ہوئے کہا گیا ڈی سی کو کہ دیکھو جب یہ فارغ ہو جائیں تو حضرت کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ میرے لیے دعا کریں. چلا گیا. بعد میں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ آیا ملنے کے لیے. تو کہنے لگا تھا گورنر مغربی پاکستان آیا تھا، اس کو ملنے کے لیے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. فرمانے لگے مجھے کیا پتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، میں گورنر کو دیکھوں یا رسول اللہ کی محبت کروں. یہ ان کا یعنی کہ یہ تھا. ہمارے دادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا گاؤں میں. یہ مولانا عبد الوہاب صاحب بھی اس بات کی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، عبد الوہاب صدیقی، یہ لندن میں جو موجود ہیں. فرمانے لگے ہمیں استاد صاحب لے گئے گاؤں میں کہ چلو ابا حضور کا انتقال ہوا ہے تو وہاں فاتحہ خوانی بھی ہو جائے. تو 3 دن ہم نے قیام کیا تو ہم نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا. تو استاد محترم کی چہرے کی کیفیت بدل رہی تھی. ہم بڑے پریشان تھے کہ چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے اور بار بار نہ ادھر ہو رہے نہ ادھر ہو رہے، بڑا چہرہ برجایا. جب بھی کبھی پھر آئے تھے خون جوش آیا تھا. یہاں تک کہ جب وہ مسلم شریف کی حدیث ختم ہوئی، بند کتاب ہوئی، تو آپ نے فرمایا مولانا یہ دیکھیں میرے پیچھے کیا ہے. تو دیکھیں ایک بچھو ڈنگ لگا رہا تھا. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. تو آج کل کے علماء کرام، آج کل کے دورہ حدیث کا معاملہ اس دور کے دورہ حدیث کی جو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، جس طرح بھی وہ ایک محترم کی کال آئی کہ حسین الدین شاہ صاحب جنہوں نے ان بزرگوں سے تعلیم حاصل کی، ان کو طریقہ بھی پتہ ہے کہ استاد محترم دورہ حدیث کیسے پڑھایا کرتے تھے اور حدیث کا درس کیسے دیا کرتے تھے، اور ایک ایک حدیث میں کتنے مست ہو جاتے تھے کہ سب نے ان کو سوائے رسول اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہم چلیں گے محترم حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب کی طرف. حضرت یقیناً افراد کی تیاری ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت چند لوگ ہیں، جیسے حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات قدسیہ کے بعد جن لوگوں نے افراد سازی پر کام کیا، اور پھر ایسا افراد سازی پر کام یقیناً حضرت شاہ صاحب بھی اس پر بات کریں گے، جنہوں نے یعنی ایسے افراد تیار کیے کہ جنہوں نے پھر آگے جا کے علماء کو تیار کیا. کچھ مدارس الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں جن میں حضرت کا مدرسہ بکی شریف اور محدث کبیر اور محدث اعظم ان کے مدارس ہیں. تو آپ الحمدللہ وہاں پڑھتے رہے. آپ کے جو کلاس فیلوز تھے، اگر آپ کے پاس کچھ استعزار ہو ذہن میں تو بھی وہ کہاں آج خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور چند وہ لوگ جن کی آج الحمدللہ دین میں کنٹریبیوشن ہے اور حضور محدث کبیر نے ان کو تیار کیا، جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی فرمایا. تو اس پہ آپ حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، سبحان اللہ، جو تنظیم المدارس پاکستان کے صدر تھے اور جامعہ نظامیہ کے محتمم تھے، جنہوں نے لاہور کے اندر اور پھر شیخو پورہ کے اندر بہت بڑا دینی مدرسہ قائم کیا جہاں سینکڑوں طالب علم پڑھ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے افراد تیار کیے. آپ افراد سازی کی بات کر رہے ہیں. پھر قبلہ مولانا عبد الحکیم شرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی حضرت یہ بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں. ایک اگر اجازت دے تو کال لے لیں. ہمارے ساتھ محترم المقام صاحبزادہ حفیظ الرحمان چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ کو اور بالخصوص علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور قاری محمد طیب صاحب، اور میں کیونکہ درمیان میں جو صاحب غالباً بڑے امام سے ہیں یا کم اتنا پہچانتا نہیں ہوں، تو میں آپ سب کو پینل کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आप हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह और हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा गुलाम रसूल साहब रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दोनों हस्तियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन अगर पाकिस्तान के खैबर से लेकर कराची तक अगर नजर दौड़ाएं तो जितनी भी इस वक्त उलमा कहीं न कहीं आपको नजर आ रहे हैं, वो दुनिया के किसी गोशे में हो, उनका गरीबन पाकिस्तान से अगर उनका ताल्लुक है तो वो हुजूर मुहद्दिस आज़म के चश्मे फैज से ही फैज याब हुए होंगे। और फिर बिलखुसूस उलमा का एक जम्मे गफीर है पाकिस्तान में, और जितने दीनी मदारिस हैं गालिबन उन दीनी मदारिस में जितना काम हुआ है वो सारे का सारा फैज है हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह। और आपने इस अंदाज में सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि अपने शागिर्दों की इस तरह तरबियत की है कि वो जहां जहां बैठ गए यकीनन वो हर जगह नजर आ रहे हैं कि ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, कि उन्होंने काम करके दिखाया है। साथ ही अल्लामा गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने तफहीमुल बुखारी लिखी है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइब्रेरी की वो जीनत बनी हुई है और लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह हमारे उन बुजुर्गों की कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए, और उन्होंने इंतहाई खूबसूरत और आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो इश्क मोहब्बत का जो फैज था वो इस अंदाज में लोगों तक पहुंचाया है कि यकीनन अगयार भी जब उनका नाम सुनते हैं तो वो दिलो निगाह उनके सामने अपने आप को झुका देते हैं, उनकी आंखें झुक जाती हैं, दिल झुक जाते हैं कि जब फैसलाबाद का जब नाम आता है तो कोई बंदा ये कहे कि हुजूर मुहद्दिस आज़म की तरफ उसका ख्याल ना जाए, ये हो ही नहीं सकता, वो अपना हो या गैर हो। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। और आपने उम्मा चैनल ने आपने जो प्रोग्राम यकीनन ऐसी हस्तियों को लोगों के सामने लाना, ये इस वक्त जिहाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको जब लाएंगे तो दूसरों को पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कि जिन्होंने थोड़े से वक्त में पाकिस्तान के अंदर इश्क मोहब्बत का एक ऐसा सैलाब जो आप रवां कर दिया कि अभी तक लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं और उसी से लोग फैज़याब भी हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन बुजुर्गों को जनाब करवड़ करवड़ रहमतें अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह सनल जज़ा। बहुत शुक्रिया हज़रत तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ फरमा हुए मोहतरम साहबज़ादा साहब ग्रामी मरतबत, और आप जब भी तशरीफ़ फरमा होते हैं बहुत प्यारी आप गुफ्तगू फरमाते हैं, और आप यकीनन यूके के जो उलमाए किराम हैं उनमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है खिदमत दीन में, और आप एक बड़े ही मुखलिस दर्द रखने वाले जो आला हज़रत की ज़ात पाक से भी और उन नफूस कुदसिया से उनमें से एक हैं। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को जज्बात को सलामत रखे, और हमारे तमाम उन दीनी भाइयों के जज्बात को सलामत रखे जो इस तरह के बड़े प्यारे और मोहब्बत भरे कलिमात भी रखते हैं और जज्बात भी रखते हैं। मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह तआला। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनके फैज़ याफ्ता कैसे कैसे उलमा हैं जो अपने अपने मनसब पे इल्म व हिकमत के आफ्ताब व महताब हैं। सुभान अल्लाह। जी हज़रत अब्दुल हकीम शरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। नहीं, सही बात। जी जिस कदर उनको अरबी पे कंट्रोल था, मैंने उनको अरबी में अहले अरब के साथ इस तरह रवानी से गुफ्तगू करते हुए देखा है कि मुझे हैरत है कि एक अजमी होकर उसको अरबी पे इतना कंट्रोल है, और अरबी में उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ़ कुतुब के मुकदमात लिखे हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात का अरबी में उन्होंने तारुफ पेश किया है, जी जी, इससे उनकी अज़मत का पता चलता है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह के हीरे उनकी दुकान से बनकर तैयार हुए हैं, और उनकी चमक से एक जहान रोशन हुआ है। रोशन, जी बिल्कुल सही बात। और फिर इसी तरह हमारे यहाँ बरतानिया में जो उलमा बिल्कुल अव्वलीन तशरीफ़ लाए थे और जिनके आने से यहाँ मसलक का एक तारुफ हुआ, वगरना इससे पहले इब्तिदा में आज से 50 साल पहले पीछे चले जाएं तो यहाँ अहले सुन्नत का कोई ज़िक्र नहीं था, कोई इदारा नहीं था। तो कुछ लोग इब्तिदा में आए जिन्होंने आकर यहाँ मसलक का तारुफ किया, उनमें एक मौलाना मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे। वो इब्तिदा में आने वाले लोगों में से थे। जी जी। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर कवंट्री के अंदर भी काम किया। पहले ब्लैकबर्न में काम करते रहे, फिर उन्होंने अपना इदारा कवंट्री में बनाया। आज वो बहुत बड़ा कॉलेज है जिसको हिजाज़ कॉलेज के नाम से याद किया जाता है। तो उनके आगे पढ़े हुए शागिर्द जो हैं अमेरिका में और सोमालिया में कहाँ कहाँ जाकर वो पढ़ा रहे हैं। यानी सारा फैज़ जो है वो लैलपुर शरीफ का
جو ہے وہ پھیل رہا ہے، امریکہ میں پہنچا ہوا ہے، وہاں لوگ جا کر آگے پڑھا رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالوہاب صاحب بھی انہی کا ایک اسی سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور میں ان کا ذکر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ برطانیہ میں میرے آنے کا سبب بھی وہ بنے کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا محمد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ جی جی انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا، اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ ایک رجحان تھا کہ جو ناموس صحابہ کا تحفظ اور رد رفض یہ ان کا ایک خاص امتیاز تھا، اس پر انہوں نے بڑا کام کیا، اور 15 جلدوں کے اندر ان کا یعنی ایک پوری کتاب ہے، شیعہ مذہب اس کا نام ہے، اور اس کے مختلف پارٹس ہیں، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ، مجموعی طور پر یہ 15 والیمز ہیں۔ اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے اس شیعہ مذہب کا، اور اس کے ایک ایک جزیے پر انہوں نے بحث کی ہے، تحقیق کی ہے، اور سارے مانتے ہیں کہ اس موضوع پر جتنا کام مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ سارا فیض حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ یعنی آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیسے افراد انہوں نے اختیار کیا۔ بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو اس سے بہت ہی مفید معلومات میسر آئی ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت یہ ایک بڑا پیارا، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے چند ایک دینی مدارس ہیں کہ جن سے نکلنے والے افراد نے افراد سازی کا کام کیا، علماء کرام تیار کیے، شیوخ الحدیث تیار کیے، علم کلام کے ماہرین تیار کیے، اور وہ لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے علم کو عوام کے سینوں میں منتقل کیا، اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو آگے پھیلایا۔ تو صاحب ظاہر ہے آپ کا جو مدرسہ ہے الحمدللہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی انہی مدارس میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے ایسے افراد کو تیار کیا کہ جنہوں نے پھر آگے جا کے علماء تیار کیے اور ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے علم کے نور کو پھیلایا۔ حضرت شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کامران بٹ صاحب فرمائیے۔ اچھا، میں انگریزی میں بول سکتا ہوں؟ جی یس۔ اچھا، I'd like to say if you put down your volume of TV please. Oh, sorry Pajan. And just carry on, we are listening. Acha, okay. I'd just like to say Eid Mubarak to all of you, because today is the day that Muawiyah died, Lanati. Thank you very much. استغفراللہ استغفراللہ۔ بہت غلط بات آپ نے کی ہے، اور اس طرح کی گندی بات اچھی نہیں لگتی آ کے کرنا، اور وہ ایک ہستی جس کو اتنی دنیا مانتی ہے اور جن کی اسلام میں اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کے بارے میں ایسے کلمات کہنے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ بھکی شریف کا جو آستانہ ہے وہ بھی ایک ایسا مدرسہ اور دارالعلوم ہے جہاں سے افراد سازی کا سلسلہ الحمدللہ بڑے کامیابی کے ساتھ قائم ہوا اور چلا۔ اور یہ جو مدارس ہیں، اور بطور خاص محدث کبیر حضور رحمۃ اللہ علیہ اور حضور محدث اعظم پاکستان، ان کا جو آپس میں ایک تعلق ہے، اس کو تھوڑا آپ ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صابری صاحب، ہمارے بزرگ حضرت صاحبزادہ جمعیت مشائخ کے قائد پیر محمد فضل حق صاحب مدظ اللہ اور قاری علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی بڑے خوبصورت انداز سے آپ کی شخصیت پر تبصرہ کر رہے ہیں، مگر میں تھوڑا سا اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت محدث کبیر علامہ غلام رسول صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک بڑا کرم یہ فرمایا کہ ان کو کافی طویل عمر عطا فرمائی، یعنی ان کو قریباً 85 سال 90 سال کے قریب آپ کی عمر شریف ہوئی، اور بہت کم عمری میں آپ نے علم دین حاصل کر لیا۔
یعنی ابھی 20 سال بھی عمر نہیں تھی آپ کی کہ آپ علوم جتنے مروجہ علوم تھے ان کی تحصیل آپ نے کر لی تھی، اور آپ نے بڑے ٹھوس انداز سے علم دین کو حاصل کیا، کیونکہ پرانے وقت میں آج سے تقریباً 50-60 برس پہلے جن لوگوں نے ہمارے اساتذہ نے پڑھا ہے وہ علم دین کے حفظ پر اور سمجھنے پر زیادہ غور کرتے تھے، پڑھتے تھے. اور حضرت محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زیادہ تر جو تحصیل علم کی ہے تو یہ مسجد خیر دین امرتسر میں، چونکہ آپ کا جو گاؤں ہے وہ سیسنا نامی گاؤں ہے، ضلع امرتسر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1915-16 کے قریب. تو حضرت کا وہاں پیدائش ہوئی ہے. چودھری نبی بخش صاحب آپ کے والد گرامی، آپ ایک جٹ فیملی سے تعلق ہیں اور زمیندار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ کرم ہوا کہ آپ کے والد ایک متمول زمیندار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دین اسلام کے لیے وقف کیا. مسجد خیر دین امرتسر شہر کے اندر مدرسہ نعمانیہ قائم تھا جس کی ایک بڑی تاریخ ہے امرتسر شہر کے اندر. تو آپ نے ابتدائی علوم جو ہے وہاں سے حاصل کیے، اور پھر تکمیل علم کے لیے لاہور شہر میں اس وقت اچھرا کے گاؤں میں، اچھرا ایک گاؤں ہوتا تھا، آج آپ جانتے ہیں لاہور میں رہتے رہے ہیں کہ اچھرا ایک محلہ ہے شہر کا اور بڑا مشہور یعنی علاقہ ہے، مگر اس دور میں اچھرا آبادی سے الگ تھا اور اچھرا گاؤں تھا ایک. اس کے اندر جامعہ فتحیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا جو شہر کے متمول ارائیں فیملی زیادہ تر لوگ تھے جنہوں نے وہ مدرسہ قائم کیا تھا جامعہ فتحیہ کے نام سے، اور جس کے اندر اس دور کے بحر العلوم اور استاد الاساتذہ علامہ حافظ میر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. اور اس سے آپ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محدث کبیر کی عظمت کو دیکھیں کہ آپ کے ہمدرس لوگوں میں استاد الاساتذہ علامہ عطا محمد بدیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد الاساتذہ علامہ مولانا سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسلہ والے، یہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر کے ہم درس لوگ ہیں. یعنی یہ آپ کے ہم درس لوگ ہیں. اتنی عظیم شخصیات کے ساتھ آپ نے تحصیل علم کی. اور علامہ حافظ میر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ وہ ایک سند تھے. ان کے بارے میں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے اپنے کانوں سے یہ قول مبارک سنا ہے کہ آپ فرمایا علامہ میر محمد جو ہے وہ پڑھاتے نہیں تھے، وہ علم گھول کر پلاتے تھے. یعنی اس انداز سے علوم عالیہ کی وہ تعلیم دیتے، تدریس فرماتے. اور وہ بھی ایسی شخصیت ہے، میں کہتا ہوں کہ مدرس جو ہوتا ہے نا جی، یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں اور علماء ہیں ان میں مدرس جو حقیقی معنوں میں بنا ہو نا تدریس کے لیے، ایک تو ہوتا ہے کہ کرتا ہے تدریس، ایک ہے بنا ہی تدریس کے لیے. ہم جن ہستیوں کا آج ذکر کر رہے ہیں نا وہ اول و آخر مدرس تھے. اور مدرس ہونا ایک بڑے کمال کی بات ہے. کمال کی بات ہے کہ حقیقی معنوں میں معلم ہو، مدرس ہو، اور اس کا جو ہے نا پورا اس پہ فوکس ہو کہ میں نے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، افادہ بھی، استفادہ بھی، تدریس بھی، تدرس بھی. یہ تو علامہ حافظ میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے بعد پھر جو کرم ہوا آپ پر دوسرا ہمارے ساتھ محترم مولانا محمد سعید زئی صاحب ہیں. السلام علیکم وبرکاتہ. علامہ خورشید صابری صاحب اینڈ اسپیشلی علامہ سید پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. MashaAllah, the program that you are presenting today, it's a very important program, I think, and it's also two very, very great personalities in Islam. I would just like to mention one thing, that Huzur Muhaddis Azam Pakistan Rahmatullahi Ta'ala alayhi, his services to Deen and Islam is not only restricted to Pakistan and the subcontinent and the UK, but alhamdulillah, because I am from South Africa, and alhamdulillah, his faizan and his service to Deen is also in South Africa as well, because the ulama of South Africa, 80% of the ulama from South Africa that have studied in Jamia Razvia Ziaul Uloom under His Eminence Huzur Qibla Pir Sayyid Hasinuddin Shah Sahab. And Qibla Hasinuddin Shah Sahab's space is not only from Muhaddis Azam Pakistan Rahmatullahi Ta'ala alayhi. If you look at the educational side of it, he is the student of Muhaddis Azam Pakistan Rahmatullahi Ta'ala alayhi, and the spiritual side of it, he is the Khalifa
of Qutb Madina Pir Ziauddin Madani Rahmatullahi Ta'ala alayhi, who also leads to Ala Hazrat Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayhi. So also the faizan of these two personalities are not only restricted to Pakistan and the subcontinent, but alhamdulillah, unto the right, the southern tip of the world, South Africa, is also their faizan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you very much, Maulana Muhammad Saeed Zahi Sahab. Very thankful to you. You came in the program, joined the program, and alhamdulillah, you expressed your feelings, and it's exact the reality. What did you say? That Huzur Muhaddis Kabir's faiz and blessings, and the blessings of his knowledge are also spread over the world, not limited to some particular areas and countries and territories. So definitely these are the personalities. Basically the word Pakistan and subcontinent is being used because mostly the scholars who are talking about, they have got the knowledge and education from them in those countries. But definitely we 100% agree with you that these personalities are the personalities whose blessings and whose faiz is spread all over the world, alhamdulillah. And this is the faiz of those personalities, alhamdulillah, that all over the world there is a extreme love for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and firm belief in the divine personality of Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And definitely this is the result of these committed and very, very sincere personalities. They spread the knowledge and they give the knowledge, they distribute the knowledge to all those personalities, and those were the personalities who were, I think, center and source of knowledge and wisdom and hikmah and deen and fahm deen. May Allah give us tawfiq to follow the teachings of all these blessed and beloved and chosen people of Allah Almighty through the intersource of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, तो मोहतरम नाज़रीन, हम दोबारा प्रोग्राम में आपकी तरफ आते हैं. एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए. दोबारा उसी से बात शुरू होगी जहाँ से हमने बात को रोका है. वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाज़िर होते हैं. Eco Fireplace and Kitchens, bespoke fireplaces and kitchens. Come and visit us at 56 Duckworth Lane, Bradford, or log on to ecobradford.co.uk. Alberca Fish and Chips. We cater for weddings and parties at a low price of £1.75 per person. Call now on 011 62 730 399. Caledonia Chicken and Ribs, free delivery over $9.99. We are open from 4 p.m. to midnight. Call us on 01254 236 616. Callbox for your communication needs and money transfers on Wally Range in Blackburn. Call us on 01254 679749. Concept Communications, mobile phone sales, established since 2001. We service mobile phones, laptops and game consoles. Find us at Leeds Road, Bradford. Genesis Estates, a new beginning. For all your property management needs, call us on 0161 626 6166. Hamsafar Wedding Services offer you the complete wedding package, making your special day stress-free. Visit us on Bradford Street in Birmingham. Heritage Carpets, vinyls, laminates and rugs, largest warehouse in the Midlands. Visit us at Stratford Road, Sparkhill, Birmingham. का कोई मसला नहीं है, ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है कि मुसलमानों का रिश्ता मदीने से कैसे काटा जाए. कि जब तक इस धरती पर खुदा का कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, कयामत नहीं आएगी. जब तक इस धरती पर रसूल के चाहने वाले मौजूद रहेंगे, कयामत नहीं आएगी. आज हमारे सामने हजारों चैलेंज हैं, हजारों दुश्वारियां हैं. हमें इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बनना पड़ेगा. बातिल अकीदे के खिलाफ, बातिल कुव्वतों के खिलाफ. Jashn-e-Azam Conference at King George's Hall, Blackburn. Exclusive coverage on Ummah Channel, Tuesday the 6th of July at 7 p.m. Home and Away Holidays, Hajj and Umrah packages available. Call us now on 0116 266 7778.
or find us at Melto Road, Leicester. Hot Print Design offer a wide range of full-colour print products, from leaflets to corporate stationery. Visit us at 387 Derby Street, Bolton, or online at hotprintdesign.com. HSK Solicitors. Had an accident and suffered an injury? Claim the compensation you deserve. No win, no fee. Call us on 0800 0325 232. Ikra Halal Meat Centre. We cater for weddings, takeaways and parties. Free delivery available. Find us on Stratford Road, Birmingham. Call us on 0121 778 6977. Earth & Bossman, professional photography, weddings, portraits, advertising and special events. Graham Road, Bradford, or log on to earthandboston.com. Men and boys thobs, women and girls abiyas, children's Islamic toys, scarves, nasheed CDs and men's shalwar kameez. We have it all. Visit Islamic Libas on South Street, Dewsbury. iTech, London computers and mobile phones. Mobile phone accessories, computer and laptop sales and repairs. Contact us, Unit 1, 95 Ilford Lane, Ilford. J3, men's, ladies and children's designer wear. Stockists of all leading brands. Visit us at 83 The Balcony, Market Square, Upper Floor, Burnley. Jalwa Weddings. Great designs at unbeatable prices. Visit us in Bradford or Birmingham or online at www.jalwaweddings.co.uk. Jan's Jewellers. We specialise in 22 carat gold and silver jewellery. Made to measure and design jewellery service available. Find us at Stylo Plaza, Unit 4, Ilford Lane, Ilford. JK Travel and Currency, the only PIA approved agency in Blackburn. Worldwide money transfer. Call us on 01254 677 801. Junaid Taylors, specialists in tailor-made suits, alterations. We make ladies' suits in any designs. Find us at 259 Slade Road, Erdington, Birmingham. Karachi Stores, specialist in bridal wear, ladies, gents and children ready-mades. The largest Asian store in South Yorkshire. Find us at Attercliffe Road, Sheffield. Carolia's Kitchens, Bedroom and Bathroom Centre. 7 days post office service, convenient store. Find us at Bruley Lane, Thornleys, Dewsbury. Kashmiri Bazaar, men's and women's ready-made clothing, special bridal wear collections. Visit us on Barkenhead Road, Bradford. WS Jewellers, a specialist in 22 and 24 carat Asian jewellery. We can create custom pieces and buy unwanted gold at top rates. Visit us at 27 Colton Street, Wakefield. Come and see our massive collection of kitchens and bathrooms at our showroom. Bradford Kitchens and Bathrooms offer fantastic products and amazing prices. Visit us on Cemetery Street, Bradford. Microweb and Media Solutions, project management and consulting services available. Call us on 0121 661 9331. Islam Shop, clothing for men, women and children. Books available in English, Arabic and Urdu. Drop by at 102 Featherstall Road, Oldham. It's simple. From business cards to stationery to corporate brochures to leaflets. Top quality, great service at trade prices. 1,000 matte laminated business cards for only £49. 10,000 full colour A5 leaflets only £85. Just email your artwork and have it delivered in just 5 days. We guarantee to beat your prices. Flexible printing prices for small businesses that are thinking big. Contact PhD on 01204 529 050 or email us on info@ph-d.co.uk. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। प्रोग्राम में वक्फ़ा के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं अपने मोहतरम नाज़रीन को और नाज़रात को दोबारा बताता चलूँ, आज का हमारा ये प्रोग्राम अ स्टेप इनटू द पास्ट इन द मेमोरी ऑफ मुहद्दिस कबीर पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस शार सही बुखारी ग़ुलाम रसूल क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान
मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में आज का ये प्रोग्राम उम्मा चैनल ने तरतीब दिया है। और इस प्रोग्राम के अंदर जहां हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, वहां उनके साथ ही हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के फ़र्ज़ंद अर्जमंद और उनके जिगर गोशा मुहतरमुल मकाम साहबज़ादा पीर फ़ज़ल हक कादरी साहब कायद जमीयत मशाइख पाकिस्तान, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और उन्होंने आज अपने क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से इस प्रोग्राम को और ज़्यादा रौनक बख्शी है। साफ ज़ाहिर है हमारे तो वो मेहमान हैं, मगर इस प्रोग्राम में वो बतौर मेज़बान के भी तशरीफ़ फरमा है और यकीनन एक इतना बड़ा हवाला और इतनी बड़ी हस्ती का बेटा और साहबज़ादा होने का शर्फ़ मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी सादतमंदी भी है और हमारी खुशकिस्मती इस एतबार से है कि वो हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं। 2 मिनट सिर्फ वो चंद जुमले इरशाद फरमाएंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा हज़रत अल्लामा जिगर गोशा हाफिज़ुल हदीस की तरफ आते हैं। मैं चाहूँगा कि पीर साहब 2 जुमले इरशाद फरमा दें और फिर हमारी बात आगे बढ़ती है।